کہہ رہے ہیں کہ حمزہ جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے، جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے نہ تمہیں چچا کہوں گا نہ تمہاری مدد قبول کروں گا. کیا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ بس اتنی سی بات پر ضد ہو رہی ہے. کیا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ تو ثبوت دوں. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا. اب ثبوت دوں. یعنی واقعہ یہ ہے کہ یہ جو 1500 سال سے کنٹروورسی آ رہی ہے نا کہ ابو طالب مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، تو اس کا سبب صرف کلمہ ہے. صرف کلمہ ہے، فقط اور فقط کلمہ ہے کہ ابو طالب کے منہ سے کلمہ سنا نہیں گیا. فقط اتنی سی بات ہے. اچھا تو جب کلمہ نہیں سنا گیا تو وہ مسلمان نہیں ہے. اب جائیں دنیا میں جتنی بھی سیرت النبی کی کتابیں ملیں، جتنی اردو زبان میں ملے، عربی میں ملے، فارسی میں ملے، یعنی تفصیلی، ان سب میں واقعہ دیکھیے. مکی زندگی ہے، پیغمبر پریشان ہے، مشرک انہیں بار بار پریشان کر رہا ہے، اور جب پیغمبر ملتے نہیں پریشان کرنے کے لیے تو ناسزا الفاظ سے یاد کرتا ہے، برا کہتا ہے. پیغمبر گھر میں برا کہتا ہے. یہ ماحول ہے. ایک دن پیغمبر گھر میں اور حضرت حمزہ بڑے جلال میں گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ بھتیجے محمد، سنیے گا، بھتیجے محمد ابھی مجھے خانہ کعبہ کے قریب ابو جہل مل گیا تھا اور وہ تمہیں بہت ناسزا الفاظ سے یاد کر رہا تھا، بہت برے الفاظ سے تمہیں یاد کر رہا تھا. تو جانتے ہو میں نے کیا کیا؟ اب پیغمبر سن رہے، جانتے ہو میں نے کیا کیا؟ میرے پاس تلوار اس وقت نہیں تھی، کمان تھی میری دوست پر. میں نے کمان کھینچی، اس کے سر پہ ماری، اس کا سر پھاڑ دیا. سن لیا آپ نے؟ یہ ہے حمزہ کا جلال. سیرت کی ہر کتاب میں ملے گا آپ کو یہ واقعہ، اور اس کے بعد جو واقعہ آج کرنے جا رہا ہوں وہ بھی سیرت کی ہر کتاب میں ملے گا، ہر کتاب میں. بھتیجے، ابو جہل نے تمہارے ساتھ جو گستاخانہ سلوک کیا وہ تو الگ، باتیں کر رہا تھا تمہارے خلاف اور مجھے جلال آ گیا، میں نے کمان سے ان کا سر پھاڑ دیا. اب رسول کو شکریہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ رسول کا جملہ دیکھ لیں جا کے ہر سیرت کی کتاب میں. کہنے لگے حمزہ، کوئی چچا نہیں، چچا بھی نہیں کہا. کہنے لگے حمزہ میں نہ تمہیں چچا کہوں گا اور نہ میں تمہاری مدد قبول کروں گا جب تک کہ تم کلمہ نہ پڑھ دو. بھائی بات واضح ہو گئی؟ کتنا اصرار ہے پیغمبر کو کلمے پر. اب گفتگو کو اس منزل سے تو آگے جانا ہی نہیں، بات کو اسی مرحلے میں اتمام پذیر ہو جانا ہے. حمزہ چچا نہیں، سگے چچا ہے. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ حمزہ جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے، جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے نہ تمہیں چچا کہوں گا نہ تمہاری مدد قبول کروں گا. زمانہ بدلا نہیں ہے، وہی مکہ ہے، وہی زمانہ ہے، وہی خانہ کعبہ کی چار دیواری ہے. پیغمبر خانہ کعبہ کی چار دیواری میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے جب سجدے میں گئے تو ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی اٹھائی، پیغمبر کے سر پہ لا کے ڈال دی. کٹے ہوئے اونٹ کی غلاظت پیغمبر کے سر پہ ڈال دی. پیغمبر نے نماز ختم کی اور نماز ختم کرنے کے بعد گھر میں آئے اور سیدھے ابو طالب کے حجرے میں گئے اور کہنے لگے چچا. کلمہ سمجھ میں آ گیا؟ بس میری بات مکمل ہو گئی. اب میری آج کی محنت سوارت ہو گئی. اب گفتگو اس منزل سے آگے نہیں جائے گی. ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی پھینکی سر اقدس سے پیغمبر پر. گھر میں آئے، ابو طالب کے حجرے میں داخل ہوئے، کہا چچا ابو جہل نے آج میرے ساتھ ایسا کیا، کیا آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ تو چچا بھی کہا، مدد بھی مانگی. تو اگر کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو محمد جیسا سچا نہ چچا کہتا نہ مدد مانگتا. تقریر اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی تو کلمہ تو پڑھا.
کلمہ تو پڑھا، ورنہ محمد نہ چچا کہتے نہ مدد دیتے۔ اچھا بھائی جب کلمہ پڑھا تو پھر آپ کو ضد کیوں ہے؟ تو بس ضد کل اتنی ہے کہ ہمارے سامنے کیوں نہیں پڑھا؟ اتنی سی بات ہے، کلمہ طیبہ اور عمل صالح گفتگو اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو رہی ہے۔ یعنی کلمہ تو پڑھا، ورنہ محمد نہ چچا کہتے نہ مدد دیتے۔ تو اب کل اتنی بات رہ گئی ہے کہ ہمارے سامنے کیوں نہیں پڑھا کلمہ، یعنی ہمیں گواہ بنا کے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو اتنی سی بات پہ آپ نے کافی کہہ دیا۔ تو بھائی اب جواب بھی سنتے جاؤ۔ تمہارا خیال یہی ہے نا، تمہارا اعتراض یہی ہے، تمہاری شکایت یہی ہے، تمہارا شکوہ یہی ہے کہ ابو طالب نے ہمیں گواہ بنا کے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو بھائی جواب سنتے جاؤ۔ اسلام میں عادل کی گواہی قبول ہے، فاسق کی قبول نہیں ہے۔